ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الأطهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام ومنه الكريم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سامعین کرام و رفیقان گرامی، چند باتیں میں نے کل سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربانی کے پیچھے جو مقصد تھا اس کے بارے میں عرض کی تھی. اور آپ کو جو میدان کربلا میں ظلماً شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو حقیقت یہی ہے، کل کی محفل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حقیقت یہی ہے کہ کربلا کی تاریخ کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں اور واقعات اور شواہد کو دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزیدیوں کے چہرے کو بے نقاب کیا اور لوگوں کے سامنے حق کو اس طور پر واضح کیا کہ آپ کی قربانی سے اسلام کو وہ زندگی عطا ہوئی، اسلام کو وہ تقویت ملی کہ وہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے. آج کی محفل میں چند باتیں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شہادت ہے، اور پھر یہ کہ آپ کو شہید کرنے والے یا یہ کہ اس کے حوالے سے اپنے دل میں آپ کی شہادت کے بارے میں بہتر سمجھنے والے یا کسی بھی طرح راضی ہونے والوں کا جو انجام ہوتا ہے، وہ انجام بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ حسین وہ ہے کہ حسین کی دشمنی، حسین سے بغض و عداوت یہ آدمی کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا ذریعہ ہے اور میدان محشر میں بھی ذلت کا ذریعہ ہے. کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تو یہ یزیدیوں کی اتنی بڑی بدبختی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتارا گیا، آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم سے الگ کیا گیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین گھوڑے کو دوڑا کر آپ کے جسم مبارک کی ہڈیوں کو بھی توڑا گیا. اور وہ یزیدی جو خاندان اہل بیت پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ یزیدی جو خاندان اہل بیت پر ظلم کرنے والے ہیں، تو ان کی لاشوں پر تو نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، ان کو تو دفن بھی کیا گیا، لیکن 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم مبارک اور آپ کے خاندان اور جو عیش و اقربا تھے، محبین تھے، ان کے جسم کو کربلا کے میدان میں ویسا ہی چھوڑ دیا. لیکن کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان
کی نماز جنازہ بدبختوں کی پڑھنے سے ان کی بخشش کا سامان ہو جائے گا معاذ اللہ، یا یہ کہ زمین میں اچھے سے اگر دفن کر دیا گیا تو کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے بہتری کے راستے کھل جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ اگرچہ ان کو دفن نہ بھی کیا جائے نا تو حسین کا سر تو اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی اگر عبرت حاصل کرنا چاہے، اگر محبت امام حسین کا چراغ دل میں روشن ہو جائے تو حسین کا سر تو جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی ذات ہے اور یہ واقعہ پیش آیا اور معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے حق اور باطل کو اس طور پر واضح کر دیا کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ حق اور باطل کو اس طور پر واضح کر دیا کہ حضرت امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی دنیا والوں کو اس بات کا درس دے رہے تھے کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ حسین کے اوپر جنہوں نے بھی ظلم کیا وہ اگرچہ دنیا میں سانس لیتے ہیں وہ مردہ سے زیادہ بدتر ہے، اور حسین عقل ہونے کے بعد بھی اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد جب ابن زیاد کے پاس آپ کے سر مبارک کو لے جایا گیا تو ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کے ساتھ بہت سی بدتمیزیاں کی، یعنی چھری وغیرہ کے ذریعے آپ کے لبھائے مبارک پر، آپ کے منہ کے اوپر وہ چھری لگاتا تھا، مارتا تھا، اور وہاں پر بھی ایک صحابی یا یہ کہ امام حسین سے ایک محبت کرنے والے انہوں نے ابن زیاد کو کہا کہ اے ابن زیاد تو اپنی چھری کو ہٹا دے، کیوں کہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو تم تو اتنے بدبخت ہو کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ آج تیری لکڑی حسین کے لب کو چھوتی ہے، یہ لب تو وہ ہے کہ امام الانبیاء غصہ دیا کرتے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصہ دیا کرتے تھے۔ بہر کے جب یزید کے پاس امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امام زین العابدین جو بیمار تھے ان کو اور وہ قافلے کو جب روانہ کیا گیا تو راستے میں ایک جگہ پر، یعنی یہ تو ایسے تھے جیسے کہ دنیا ہمارے پاس آ گئی، حضرت امام حسین کو معاذ اللہ قتل کر دیا تو دنیا کی بادشاہت مل گئی، تو ان کا حال یہ تھا کہ رات میں ایک گرجا کے پاس رکے، گرجا کے پاس رکے اور وہ لوگ شراب پینے میں مست تھے، تو وہاں کا جو راہب تھا نا، وہاں کا راہب تھا، تو ان لوگوں نے اس گرجا کے پاس ایک شیر دیکھا اور حضرت امام باقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تو روایت یہ ہے کہ وہ رکے، اس وقت وہ شیر ظاہر ہوا، اور جب راہب سے پوچھا گیا تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 500 سال پہلے وہ شعر لکھا ہوا تھا جس کے اندر قاتلین امام حسین رضی اللہ قاتلین امام حسین کے لیے ایک تنبیہ تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل کیا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان محشر میں ان کے نانا جان کی شفاعت مل جائے گی؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان محشر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ مل جائے گی؟ پھر جب وہ راہب نے پوچھا، یہ لوگ تو شراب پینے میں مست تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر مبارک کو جیسے کہ آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے اور بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی لگی ہے، چہرے کے اوپر خون وغیرہ لگا ہے، سر مبارک کے اندر مٹی وغیرہ لگی ہے، تو وہ راہب نے پوچھا کہ یہ قافلہ کون سا ہے جس میں عورتیں ہیں، امام زین العابدین ہیں اور یہ سر لے کر جا رہے ہیں؟ تو وہ راہب کہتا ہے قافلہ کون سا ہے؟ تو وہ بدبخت کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ تو اس نے کہا تم کتنے
اتنے بڑے بدبخت ہو کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا. تو وہ یہ کہتا ہے راہب کہ ایک رات کے لیے یہ سب میرے حوالے کرو اور تم کو 10,000 درہم میں دیتا ہوں. اب ان کا تو پورا معاملہ مال ہی کا تھا، ان کا تو پورا معاملہ تو مال ہی کا تھا. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو صبح میں لے کر جانا ہے، ایک رات اگر سر یہاں پر رہے گا تو کیا مطلب ہے، کیا ہو جائے گا، 10,000 کے 10,000 درہم تو مل جائیں گے. تو تیار ہو گئے. اب اس راہب نے کیا کیا، وہ راہب سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر مبارک کو لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ چہرے سے خون وغیرہ صاف کیا، داڑھی وغیرہ کو اچھے سے دھلا اور عطر اور کافور وغیرہ چہرے پر لگاتا ہے. اور لگانے کے بعد ادب کے ساتھ حضرت امام حسین کے سر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ کے سر مبارک کے سامنے جیسے بیٹھ گیا اور ادب سے آپ کا چہرے مبارک کو دیکھتا جاتا ہے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے سر کی قدر کی بنیاد پر، حسین کے سر کا ادب کرنے کی بنیاد پر اس کے دل سے ایسے پردے اللہ نے اٹھا دیے کہ اس نے یہ دیکھا کہ جس جگہ پر حضرت امام حسین کا سر ہے وہاں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہی نور نظر آتا ہے، آسمان کی بلندی تک نور ہی نور نظر آتا ہے. اور جیسے ہی اس نے اس نور کی دھارا کو دیکھا اس نے عیسائیت سے توبہ کری اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اس سے کئی مسائل سمجھ میں آتے ہیں. مہر لگ جائے تو حسین کا سر اگر جسم سے جڑا ہے، بات چیت کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت یزیدیوں کو کر رہے ہیں، اپنے کمالات دکھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ حسین کی عظمت کو مہر لگ جائے تو زبان سے بول رہے ہیں پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن حسین کا سر اگر جسم سے الگ ہو جائے تو اگرچہ وہ کٹا ہوا سر ہے، اگر الگ دل میں پیدا ہو جائے تو حسین دنیا تو دنیا ہے اتنی عظمت والے ہیں کہ حسین اپنے کٹے ہوئے سر کے ذریعے ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، اپنے کٹے ہوئے سر کے ذریعے ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں. تو اس سے ایک مسئلہ تو ایک اور بھی واضح ہو گیا. مجھے اس پر آج کی محفل بات نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آدمی بات مثال کیا دے سکتا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے محبوب ہیں، وہ بات مثال کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ تو ہر کوئی مانتا ہے نا کہ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. آپ کسی کے پاس بہن مانگو، بنگلہ مانگو، دولت مانگو، اولاد مانگو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو حسین کے کٹے ہوئے سر نے یہ بتا دیا کہ حسین جب باقی مثال اللہ کی عطا سے ایمان دے سکتا ہے تو وہ اگر دنیا کے ٹکڑے دے دے تو کون سے تعجب کی بات ہے، وہ اگر دنیا کے ٹکڑے دے دے تو کون سے تعجب کی بات ہے. آپ آگے بڑھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر مبارک جب یزید کے پاس لے جایا گیا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید رونے لگا اور سر مبارک کو دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ اگر تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں ایسا کرتا ویسا کرتا. تو یاد رکھیں یہ صرف اس کی سیاسی پالیسی، کیا اس کی ایک سیاست تھی کہ لوگ اب کیا کہیں گے، لوگ اب کیا کہیں گے. ورنہ یہ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر مبارک جب پہنچنے والا تھا تو اس شہر کو سجانے کا حکم بھی تو یزید نے دیا تھا. یعنی یہ کہا تھا کہ شہر کو سجایا جائے. اگر وہ راضی نہیں تھا تو شہر کس بنیاد پر سجائے گا؟ کیا حضرت امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر شہر کو سجایا گیا؟ تو اس کا صرف یہ پالیسی تھی اور اس کا معاملہ یہ تھا تاکہ بعد میں لوگ اس کی برائی نہ کریں، بعد میں اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں. بہر کے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے ساتھ جو آپ کے قاتلین کا معاملہ ہے تو علماء یہ فرماتے ہیں یعنی جتنے بھی شریک ہونے والے ہیں، جتنے بھی شریک ہونے والے جو اس کے اوپر خوش تھے،
یا معاذ اللہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو شہید کیا جائے، علماء فرماتے ہیں کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب میں گرفتار نہ کیا، کوئی ایک ایسا نہیں تھا۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے سب کو ایسی عبرت کا نشان بنا دیا کہ ایک دم واضح ہو جائے کہ اس بات کو یقین جانو جس نے بھی حسین پر ظلم کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ کہ ایک تو یہ کہ مختار سقفی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، تو ہوا یہ کہ مختار سقفی نے گن کر یعنی لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر مبارک کے اوپر، آپ کی ذات پر، آپ کے خاندان کے اوپر ظلم کرنے والا کون تھا؟ تو ایک تو جو ابن سعد ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے پہلا اعلان اپنی محفل میں یہ کیا کہ کل ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا کہ پوری روئے زمین کے لوگ، اللہ رسول، ملائکہ راضی ہو جائیں گے اس کے قتل پر۔ تو ایک آدمی محفل میں سمجھ گیا کہ ابن سعد کا نمبر آنے والا ہے، تو اس نے گھر جا کر اس کے لڑکے کے ذریعے ابن سعد کو خبردار کر دیا۔ لیکن پہلے مختار سقفی کے تعلق ابن سعد سے اچھے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو جب مختار سقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جا کر اس کو بلا کر لے آؤ، تو لڑکے نے یہ جواب دیا کہ ابن سعد جو ہے نا وہ تو اب گوشانشی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ گوشانشی ہو گیا، وہ تاریخ دنیا ہو گیا۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ کربلا میں جب مقابلے کے لیے جانا تھا تو رے کی حکومت کی لالچ میں حضرت امام حسین کا مقابلہ کیا، تب گوشانشی کیوں نہ ہوا؟ اپنے فوج کو بھیجا، اس کو قتل کر کے اس کا سر لایا گیا، اور جب سر لایا گیا تھا تو اس کا لڑکا اسی محفل میں بیٹھا تھا، تو کٹے ہوئے سر کو رکھ کر مختار سقفی کہتا ہے اس کے لڑکے کو کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ تو میرے باپ کا سر ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، وہ ابن سعد کا لڑکا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے قتل کے بعد اب دنیا میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ تو مختار سقفی کہتا ہے کہ ویسے بھی تم کو جینے نہیں دیا جائے گا، اور فوراً حکم دیتا ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے، اور محفل کے اندر کہتا ہے کہ باپ کا قتل جو ہے نا وہ حضرت امام حسین کے سر کا بدلہ ہے، اور بیٹے کا جو قتل ہے وہ حضرت علی اکبر کے سر کا بدلہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں کئی قریشیوں کو قتل کر دوں نا پھر بھی وہ حضرت امام حسین کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، حضرت امام حسین کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر ابن زیاد کے ساتھ معاملہ ہوا، اسے بھی قتل کیا گیا، اور جب ابن زیاد اور اس کے ساتھ وہ لڑنے والے ان کے سر کو مختار سقفی کے اس کے اندر لایا گیا تھا، تو یہ دیکھا کہ اچانک ایک سانپ آیا اور سب کے سر کے چاروں طرف گھومنے لگا، اور ابن زیاد کا سر جہاں پر رکھا ہوا تھا تو وہ ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے، منہ کے ذریعے باہر نکلتا ہے، ناک کے ذریعے داخل ہوا، پھر باہر نکلا 3 مرتبہ، اور پھر وہ چلا گیا۔ تو کیا اس سے یہ اشارہ نہیں ملتا ہے کہ ابن زیاد نے جو کام کیا تو وہ دنیا والوں کو بتا دیا گیا کہ حسین کو جو قتل کرنے والے ہیں، حسین پر جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کا حال اور معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو عبرت کا ایسا نشان بنا دیا گیا کہ اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ قیامت تک جو بھی حضرت امام حسین کی شہادت پر راضی ہوگا، آج ہو، کل ہو، صبح قیامت تک ہو، جو بھی امام حسین کی شہادت پر راضی ہوگا اور یزید سے محبت کرے گا تو سبق حاصل کر لو، اس کا انجام یہی ہونے والا ہے، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہونے والا ہے، قبر و حشر میں بھی ذلیل ہونے والا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کے
ایک بہت بڑا درس بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی نے یہ جو کام کیا پورا پیڑا اٹھایا، یعنی کئی کو جلایا، کئی کے سر کو کاٹا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں جتنے بھی حضرت امام حسین سے جنگ کرنے والے ہیں سب کو گن گن کے قتل کروں گا۔ تو اس نے یہ کارنامہ تو اچھا کیا، لیکن بعد میں معاذ اللہ رب العالمین اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مقابلہ کر کے مختار ثقفی کا خاتمہ کیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک درس عبرت یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہمیشہ اپنی آخرت پہ نظر رکھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، جس سے چاہے اسے کام دے۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب مختار ثقفی نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو شہید تو کیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کچھ بھی اگر دین کا کام کرتے ہیں، ہمارے ذریعے اگر کوئی دین کا کام ہو جائے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہمارے بعد کیا ہوگا، ہم بہت کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کام لینا چاہے نا تو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ابابیل پرندے سے وہ کام لیتا ہے کہ ہزاروں لوگ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور میں خود گیا ہوں مختار ثقفی کا معاملہ، آج ایک بات یاد آئی تو عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ نادانی میں مختار ثقفی کی تعریف کر دیتے ہیں، یعنی رافضی یعنی شیعہ لوگ جو ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، بہت سے لوگ اسے محب اہل بیت کہتے ہیں، اور وہاں پر یعنی کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزار مبارک کے پاس مختار ثقفی کا مزار یعنی اس کی قبر کو اس طور پر سجایا، اور اتنا زیادہ سونا اس پر لگا ہے کہ نیا آدمی جائے اور مختار ثقفی کی اگر تاریخ سے واقف نہ ہوتا تو وہاں پر بھی معاذ اللہ جا کر فاتحہ پڑھے گا۔ ان لوگوں نے، رافضیوں نے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہوئے کہ جن کو مختار ثقفی نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو یعنی جو شامل ہونے والے ہیں خفیہ طریقے سے، باطنی طریقے سے، ان کو ایسے عذاب اور ایسی مصیبت کے اندر گرفتار کیا کہ اس زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، اس زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نواسۂ رسول کی شہادت میں جو شہید تھے، نواسۂ رسول کی شہادت میں جو شہید تھے نا، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، غالباً امام طبری نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی حضرت امام حسین کو جس نے شہید کیا نا تو اس کو تو عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو وہ بڈھا ہنسنے لگا اور وہ بڈھا یہ کہتا ہے کہ میں بھی تو شہید تھا، میرے اوپر تو کوئی عذاب نازل نہ ہوا، ہاں میں بھی تو شہید تھا، میرے اوپر تو کوئی عذاب نازل نہ ہوا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک دیا جل رہا تھا، اس کو بجھانے کے لیے جاتا ہے، اور بجھانے کے لیے گیا تو اس کا کپڑا اس چراغ کے ساتھ لگ جاتا ہے، جلنے لگا، اور جلنے لگا تو وہ اپنے آپ کو یعنی آگ بجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، قریب میں ہی دجلہ فرات ہے، قریب میں ہی دجلہ فرات ہے، وہ آگ کو بجھانے کے لیے دجلہ فرات میں گھس جاتا ہے، پانی میں چلا جاتا ہے۔ تو پانی کا کام کیا ہے؟ آگ کو بجھانا ہے، پانی کا کام آگ کو بجھانا ہے، لیکن حضرت امام طبری یہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں چلا گیا پھر بھی ایسے جل رہا تھا جیسے کہ کوئلہ جلا کرتا ہے، یعنی پانی نے بھی اس کو نہ بجھا کر آگ نہ بجھ پائی اور وہ وہیں پر جل کر مر جاتا ہے۔ پھر ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا، لوگوں نے سوال کیا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا، لوگوں نے سوال کیا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا، تو اس نے خود یہ بتایا کہ معاملہ یہ ہوا کہ ایک بار میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تلوار ہے، اور
امام حسین کے 10 قاتلین یعنی چمڑا ہے اور اس کے اوپر قتل ہوئے پڑے ہیں، تو میرا نمبر آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں خواب میں اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہے نا تو بہت زیادہ کون سی کتاب میں کیا لکھا، یعنی یزید کی جو یعنی یزید جیسے بدبخت کی خوبیاں تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے لمحات کو خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ تاریخ طبری کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ایک امتی کے لیے درس عبرت حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حسین کا رونا جب امام الانبیاء کو بے چین کر دیتا ہے تو قتل سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی، آپ کی شہادت سے کتنی تکلیف ہوئی، تو وہ یہ کہتا ہے، اندھے سے لوگوں نے سوال کیا کہ تو روشنی والا تھا، یہ آخر عبرت کا نشان کیوں بن گیا؟ تو بولے کہ میں بھی تو تھا لڑنے میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ 10 لوگوں کی لاشیں یعنی آستین سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے چڑھائے ہوئے ہیں اور جلال میں ہیں اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میرا نمبر آیا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سلائی تھی، یعنی جس طرح ہم سرما لگاتے ہیں تو ایک سلائی تھی، تو سرکار نے خواب میں اس خون میں اس سلائی کو ڈبایا، اور ڈبانے کے بعد جیسے ہی خواب میں میری آنکھوں میں لگا دیا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا، یعنی آنکھ کھلی تو اندھا، یعنی پوری دنیا کے لیے وہ جس چیز کو بھی کہے اس کے لیے عبرت کا نشان، جس چیز کو بھی کہے اس کے لیے عبرت کا نشان۔ تو اس سے ایک تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت سے جو تکلیف ہوئی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ میدان محشر میں دامن مصطفیٰ سے محروم کر دیا جائے گا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر دوسرے کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھا تھا، گھوڑے کے ساتھ باندھا تھا، یا حضرت امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا تھا، تو وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھا، پہلے بہت زیادہ خوبصورت تھا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ پورا چہرہ ایک دم کالا ہو گیا، پورا چہرہ یعنی دیکھ کر ہی لگے کہ اس کے چہرے کو جلایا گیا ہے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ تو اتنا حسین و جمیل تھا، تیرے چہرے کو اتنا کالا کیوں کر دیا گیا ہے جیسے کہ تو جلایا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ اصل میں جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور سر کاٹا یا گھوڑے کے ساتھ لٹکایا، تب سے میرا حال یہ ہے کہ جب بھی رات ہوتی ہے نا تو 2 شخص آتے ہیں، آنے کے بعد انہیں ایک جگہ پر لے جایا جاتا ہے جہاں پر آگ جل رہی ہوتی ہے، اور مجھے اسی آگ کے اندر میرے چہرے کو لگایا جاتا ہے، اسی آگ میں میرے چہرے کو روزانہ لگایا جاتا ہے، اور تاریخ طبری میں یا سوائے کے محرقہ میں لکھا ہے کہ وہ اسی حال میں بہت بری موت مارا گیا۔ تو کیا اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کے قاتلین کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر ایک کے بارے میں یعنی جو اہل بیت سے دشمنی کرنے والا ہے، تو ایک کے بارے میں یہ آیا تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ وہ انسان ہے، یعنی کبھی انسان تھا، بعد میں بھی انسان ہے، لیکن اس کا چہرہ سور کا بنا دیا گیا، یعنی چہرہ سور جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر یہ سور جیسا چہرہ کیوں ہو گیا، سور جیسا چہرہ کیوں ہو گیا؟ تو بولے کہ میرا معقول یہ تھا معاذ اللہ کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ حضرت علی اور اہل بیت پر لعنت بھیجتا تھا، معاذ اللہ، روزانہ 1000 مرتبہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اللہ ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اہل بیت کے بغض سے محفوظ فرمانے کہ وہ 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ حضرت علی پر معاذ اللہ کو لعنت بھیجتا تھا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ ایسا ہے کہ ہمارے اوپر اور میرے والد کے اوپر اس طرح لعنت بھیجتا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایسے انگلی سے اشارہ کیا، اور انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر آپ نے تھوک دیا، اور جیسے ہی اس کے چہرے پر آپ کا لعاب جاتا ہے تو وہ جیسے ہی بیدار ہوا تو اس کا چہرہ یہ سور کا ہو گیا تھا، اور پوری زندگی جب تک وہ جیا وہ سور کے چہرے کے ساتھ ہی جیا۔ تو یہ تمام چیزوں کے ذریعے اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حق پر تھے کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سزاؤں کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی غور بھی نہ کیا ہوگا۔ اور جس نے معاذ اللہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو آپ نے سنا ہے نا 6 مہینے کا بچہ، کل چند باتیں آپ کو تقابلی طور پر عرض کروں گا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو 6 مہینے کے ہیں، اور آپ کی ذات کے ذریعے، یعنی یہ اتنی بڑی بدبختی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کافر کے بچے کے اوپر بھی اس طرح نہیں کر سکتا ہے، یعنی کوئی اگر کافر کا بھی بچہ ہونا پڑا اور وہ رو رہا ہے تو اس کا رونا آدمی کو بے چین کر دیتا ہے، اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے شہزادے ہیں کہ جن کے نانا جان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ اس کے شہزادے ہیں کہ جن کے نانا جان کے صدقے میں جس درجے فرات کے پانی کو حضرت امام حسین پر بھی اور حضرت علی اصغر پر بھی بند کر دیا گیا نا، تو وہ درجے فرات کی جو موجیں جاری ہوئی ہے نا وہ کسی اور کے صدقے نہیں، وہ حسین کے نانا کے صدقے میں جاری ہوئی ہے۔ اس پانی کو جب بند کر دیا اور حضرت امام حسین نے جب پانی مانگا تھا کہ گلا سوکھ گیا تھا اور دودھ کی کمی کی بنیاد پر جب پانی مانگا تو جو تیر مارنے والا ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، تو اس کا حال تو یہ ہوا کہ تبری کے اندر لکھا ہے کہ ان کے گلے کے اوپر تیر مارا تھا، تو یہ جو پیٹ کا حصہ ہے نا، پیٹ کے حصے میں وہ تیر مارنے والے کو جلن ایسی ہوتی تھی کہ برف رکھا جاتا تھا پیٹ کے حصے میں۔ عذاب یعنی کیسا دوہرا عذاب کہ پیٹ کے حصے میں یعنی اتنی زیادہ وہ کہ جس کی بنیاد کیا کہا ہے، پیٹ کے حصے میں جلن اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پیٹ کے حصے پر برف رکھا جاتا تھا، لیکن برف بھی اس کی جلن کو، اس کی جلنے والی آگ کو کم نہیں کر پاتا، اور پیٹھ کے حصے میں اتنی زیادہ ٹھنڈک، پیٹھ کے حصے میں یعنی کیسا عذاب، آگے جلن اور پیچھے ٹھنڈک، یہاں پر برف رکھے تو جلن ختم نہیں ہوتی ہے، اور پیچھے آگ جلائے تو ٹھنڈک ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ پیاس چلاتا تھا یہاں تک کہ اسے ستو، دودھ اور باقی پینے کی چیزیں 5 گھڑے یعنی 5 مٹکے جو ہوتے ہیں نا وہ پی گیا، اور پینے کے بعد بھی یہی کہتا تھا کہ میں پیاسا ہوں، پینے کے بعد یہی کہتا تھا کہ میں پیاسا ہوں، اور اتنا زیادہ پانی اس کو پلایا کہ اس کا پیٹ پینے کی بنیاد پر پھٹ جاتا ہے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس عذاب میں کیوں گرفتار کیا؟ اس عذاب میں اس لیے گرفتار کیا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب پانی کو مانگا گیا تھا تو وہاں پر تو درجے فرات کے پانی کو روکا گیا، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ عذاب ایسا کہ آگ اور ٹھنڈک کی عذاب میں تو گرفتار کیا ہی گیا، ساتھ میں ایسی مصیبت کہ دیکھ پانی تیرے پاس ہے لیکن علی اصغر کو پیاسا رکھا ہے، تو یہ پانی تیری پیاس نہیں بجھا پائے گا، یہ دودھ تیری پیاس نہیں بجھا پائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، اس بات کا درس ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے اوپر جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں وہ تمام ظالموں کا انجام یہ ہوا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جس کو عذاب کے اندر گرفتار نہ کیا گیا ہو، اور حضرت ابن عباس یعنی آپ کی شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت، یہ تو دنیا میں مشہور تھی، یعنی بچپن سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں
یعنی دیوبندی جماعت والے یا باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار مانتے ہیں، وہ طاقت والے ہیں۔ جب شہادت کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچایا، یا سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ کو کیوں نہیں بچایا، یا حضرت علی مشکل کشا نے کیوں نہیں بچایا؟ تو ان بیوقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ شہادت تو مشہور تھی، اس میں شک نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت تو مشہور تھی، لیکن کوئی کمزور سے کمزور، یعنی ضعیف سے ضعیف روایت لا کر یہ بتا دے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے بچنے کے بارے میں دعا کی؟ آپ نے کبھی دعا نہیں کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کی، آپ نے کبھی نہیں کی؟ مولا کائنات نے کیوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شہزادے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس بات کو یاد رکھو۔ امام الانبیاء میں نے کل بتایا تھا نا کہ امام الانبیاء کی ذات امام الانبیاء ہے۔ حضرت امام حسین اگر چاہے تو کربلا میں کیسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، کل میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا۔ تو خود مختار کائنات کے نواسے کو اللہ نے بہت باور عطا کیا تھا، لیکن ایک روایت بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ کوئی یہ بتائے کہ امام الانبیاء نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی یا اللہ میرے حسین کو شہادت کی موت سے بچا دے، کربلا میں حفاظت فرما۔ آپ نے کبھی نہیں کہا، آپ نے اپنے قربانی کے ذریعے یہ بتایا کہ حسین وہاں پر جو گیا تھا نا وہ اپنی جان کو قربان کرنے نہیں، اپنی جان کو بچانے نہیں گیا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی جان کو قربان کر کے دین اسلام کو بچانے گیا تھا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانے گیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے، یعنی کتنے لوگوں سے بدلہ دیا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا کے بدلے، حضرت یحییٰ کو جو قتل کیا گیا تھا، آپ کو قتل کیا گیا تھا، تو یحییٰ بن زکریا کے بدلے، یعنی ان کی جو شہادت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، ان پر ظلم ہوا، تو اس کے بدلے 70,000 لوگوں پر، یعنی 70,000 لوگوں کی گرفت ہوئی، ان کو عذاب میں گرفتار کیا گیا، وہ تمام برباد کر دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 کی گرفتاری ہوئی، اور تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000، یعنی 1,40,000 لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا، 1,40,000 لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کربلا میں جانے والے مختلف روایتیں ہیں، 4، 10، 12، 22، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں جانے والے یہ تو 22,000 پائے جاتے تھے، تو 1,40,000 کے اوپر عذاب کیوں؟ 1,40,000 کی گرفتاری کیوں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیچک کی بیماری کو نازل فرمایا، چیچک کی بیماری کو نازل فرمایا، اور تقریباً 1,500 لوگ، یعنی اسی بیماری میں جو حضرت امام حسین کی شہادت میں شریک تھے، یا یزید کی تائید کرنے والے تھے، یا جاگ تو نہیں پائے لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر معاذ اللہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت امام حسین کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو ان لوگوں کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیچک کی بیماری میں تقریباً 1,500 لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی پوری زندگی اندھے پن کے اندر گزارتے ہیں۔ اور پھر 1,40,000 اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جانے والے تو 22 ہیں، جانے والے تو 22 ہیں، لیکن حدیث پاک میں کیا کہا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جگہ پر اگر گناہ ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پر برائی ہوتی ہے اور کوئی اس جگہ پر کھڑا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ جانتا ہے، اس حرام کام کو حرام کام جانتا ہے، اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس میں شامل نہیں،
یعنی آپ نے اپنی بیزاری ظاہر کر دیا تو حال کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس گناہ میں شامل ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی ایسا ہے کہ جو گناہ میں شامل تو نہ ہوا، گناہ میں شامل تو نہ ہوا، لیکن یہ کہ اس کام کو اچھا سمجھا تو اگرچہ غائب رہے گا اسے اسی گناہ میں شامل مانا جائے گا۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ 22,000 یہ تو جاننے والے ہیں، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امام حسن حسین یا آپ کے عیس و اقربا کی شہادت کے اوپر جو راضی تھے نا، تو وہ راضی ہونے والے بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ شہید کرنے والے، راضی ہونے والے بھی ایسے ہی ہیں جو شہید کرنے والے ہیں۔ تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عذاب میں گرفتار کیا۔ اور اس حدیث کی روشنی میں دوسرا اس بات کا سبق یہ ملتا ہے کہ جب وہاں پر گھر میں بیٹھ کر جو راضی ہوگا اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم کرنے والوں میں ان کا شمار ہوا۔ تو کیا اس سے یہ اشارہ نہیں ملتا ہے کہ صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت وہ ہے کہ قیامت تک جو بھی حضرت امام حسین کی شہادت پر خوش ہوگا یا حضرت امام حسین کے معاملات اور واقعہ کربلا کو سننے کے بعد معاذ اللہ رب العالمین کوئی بدبخت یہ کہے گا کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین غلط ہے یا یزید امیر المؤمنین ہے، جو بھی یہ جملہ کہے گا تو یہ سب کا انجام یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو اس زمانے میں حضرت امام حسین کے قتل کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ ان سب کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کے ذریعے ہم کو یہ عبرت دی گئی، ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور اس بات کو یقین سے جانیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خاندان کو، اپنے عیس و اقربا کو ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ہم برائیوں سے دور رہے، ہم گناہوں سے دور رہے، جب اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا تو سچا حسینی ہونے کا جو دعویٰ کرے گا تو سچا حسینی کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ظلم سے بچے، ہمیشہ زیادتی سے بچے، کیونکہ ظالم کا انجام یہ برا ہی ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ انہوں نے ہر حال میں جب شریعت مطہرہ کی حفاظت کی، انہوں نے ہر حال میں جب نمازوں کی حفاظت کی، تو آج ہم کو یہ چاہیے کہ ہم نماز بدگانہ کی حفاظت کریں، کیونکہ آپ کا خاندان تو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ایسا ہے کہ آپ کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب 10ویں محرم الحرام کو، یعنی آج کو ہم اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی مصیبت ہمارے سامنے نہیں ہے، ایسی مصیبت یا ایسی پریشانی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو اتنی پریشانی کہ آج ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ 3 دن سے آپ بھوکے پیاسے، 3 دن سے آپ بھوکے پیاسے، اور 3 دن سے آپ کے خاندان کا یہ حال کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کے سینے مبارک میں سے دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور ایسی پریشانی میں بھی آپ اگر تاریخ کربلا کا جائزہ لیں گے تو ایسی بھوک اور پیاس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز سے غافل نہ کیا، بلکہ ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھی نے ایسے وقت میں کہ جب وہ کربلا کی طرف جانے والے تھے اور نماز کا اولین وقت شروع ہو رہا تھا، تو آپ کے ساتھی نے، آپ کے چاہنے والے نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ رکھا کہ حضور آپ کی شہادت سے پہلے، کئی لوگ شہید ہو چکے تھے، حضور آپ کی شہادت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان میں ہو جاؤں، لیکن نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کے جاؤ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یاد دلائی۔ اب آپ سوچیں
وہ جانے والے ہیں کربلا میں شہید ہونے کے لیے، اور حضرت امام حسین اور ان کی بات اگر تلوار کی چھاؤں میں بھی ہوتی ہے، اتنی پریشانیوں میں بھی ہوتی ہے، تو نماز کی حفاظت کے بارے میں ہوتی ہے، جب وہ اتنی پریشانیوں میں نماز کی حفاظت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سچے حسینی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں پر بھی رہے، جہاں کہیں بھی رہے، حسین نے اپنی جان کو قربان کیا ہے تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے قربان کیا ہے۔ تو جب آپ نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے قربان کیا ہے تو سچے حسینی کا عمل یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے پڑوس میں رہ کر یا محلے میں رہ کر وہ مسجد کو ویران کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مسجد کو آباد کر کے یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسجد کو ویران تو یزیدیوں نے کیا تھا اور ہمارے حسین نے مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ تو آپ اگر پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اگر نماز کی حفاظت کرو گے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرو گے تو یقین جانے حضرت امام حسین کا فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم نمازوں کی حفاظت کریں اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے، نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے میدان میں اتنی پریشانیوں میں بھی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے اتنی پریشانیوں میں بھی ہم کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا، لیکن آج ہمارا حال اور ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ آپ جو جلوس یعنی 10ویں محرم کو مرویہ تعزیہ داری وغیرہ ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے یہاں پر کب نکلتا ہے کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خرافات سے ہم کو ہماری نسلوں کو بچائے، لیکن کم سے کم ایک تصور آپ یہ کریں کہ یہاں پر عورتوں کو نکالا جاتا ہے اور جب نکلتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، صرف نعرے بازی ہوتی ہے۔ وہاں پر 10ویں محرم کو یعنی تلوار کی چھاؤں میں بھی نماز کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہاں پر حضرت امام حسین کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہزاروں لوگ نماز سے غافل ہو رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسین کی زندگی کے مقصد کو ہم نے کیا حاصل کیا؟ کربلا کا واقعہ یا حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اس سے ہم کو کس بات کا سبق ملا، کس بات کا درس ملا؟ اس لیے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ نمازوں کی حفاظت کے خاطر، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے خاطر حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو قربان کیا، کیونکہ نماز یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ نماز کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم عطا فرمائی اور ہم کو یہ بتایا کہ ایک جگہ پر بے نمازی کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ حضرت امام حسین کی قربانی، ان کی شریعت مطہرہ کی پابندی کے ذریعے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ جو آپ کی زندگی کے قربانی کے ذریعے سبق حاصل کریں اور شریعت کا پابند بن جائے تو یقین جانے شریعت کی پابندی کرنا یا شریعت کی پابندی کرنے والے حضرت امام حسین کی نظر میں اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی شریعت کی پابندی کرے گا، حسین اتنی عظمت والے ہیں کہ اگرچہ آپ کا جسم مبارک کربلا میں ہے ان کا فیض ہم یہاں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ آخری بات آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ احساس نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے جو احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے نا، وہ احساس آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے معاملات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حال یہ ہوگا کہ اگر کسی کی میت ہو جائے، یعنی میت میں سنی کے جنازے میں شامل ہونے والے، ان کو معاذ اللہ میں ریاکاری کے تک ایک مثال دیتا ہوں
کہ اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے نا، کسی کا انتقال ہو جائے، تو جتنے لوگ آپ کو جنازے میں شریک نظر آئیں گے، شاید اتنے لوگ مسجد میں نمازی نہیں ہوتے ہیں۔ جنازے میں شریک نظر آئیں گے نا، اتنے لوگ مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ آپ کسی بھی علماء سے پوچھ لیں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، کیا فرض کفایہ ہے؟ ایک نے ادا کر دی، پورا محلہ بری ہو گیا، پورا محلہ بری ہو گیا، اور کسی نے نہیں پڑھی تو اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب گنہگار ہوں گے۔ اب جو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ تو کسی کے گھر کے اندر اگر انتقال ہو جائے تو حال کیا ہوتا ہے کہ گھر کے سامنے رہتا ہے تو دکان بند رکھے گا، تعزیت کے لیے وہاں جا کر بیٹھے گا۔ حال اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے 100 کلومیٹر سے رشتہ دار عیش و اقربا آتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سنی کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، کثرت سے شرکت اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ نہ جانے کسی مغفرت کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے۔ شریک ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اس بنیاد پر کہ اس میت کا جو حق ہے اسی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر آتے نا، تو میرا سوال ایک یہ ہے کہ فرض کفایہ کے لیے 200 کلومیٹر سے آگے، فرض کفایہ کے لیے اگر کون چلا گیا تو 500 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ یہاں پر آیا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہونے والا نماز جنازہ تو پڑھتا ہے، لیکن 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، چند گھنٹوں کے بعد عصر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی کے لیے اگر تم جنازے میں شریک ہو گئے اور اپنی دکان کو بند کر دیا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے کئی کلومیٹر سے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آتا ہے نا، تو اگر واقعی میں یہی تصور زندہ ہو جائے تو وہ جنازے میں شرکت کے لیے بعد میں دکان بند کرے گا، سب سے پہلے نماز بچگانہ کے لیے دکان بند کرے گا۔ کیوں کہ اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی نا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، اور اگر آپ رشتہ دار کے جنازے میں شریک نہ بھی ہو پائے تو شریعت آپ کو فاسق نہیں کہتی ہے، شریعت آپ کو فاجر نہیں کہتی ہے، شریعت آپ کو مردود الشہادت نہیں کہتی ہے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر اگر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا تھا تو یہ ایسا فرض ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ایک روایت کے اندر کہ جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور فجر کی نماز کو چھوڑ دے اور چھوڑنے کے بعد بازار کی طرف نکلتا ہے، یعنی رات میں دیر سے سوئے، 2 بجے تک جاگے، 3 بجے تک جاگے، فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ ایسے کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ معاذ اللہ فجر کی اذان ہونے تک جاگتے ہیں اور اذان سننے کے بعد معاذ اللہ رب العالمین سو جاتے ہیں۔ اور ہمارے علاقوں میں اگر دیر رات تک اگر کھانا پینا چلتا رہے تو کمال سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ خوبی ہے، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ جو علماء نے، بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی، اسلام نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت شرعی کے جاگنا یہ جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت شرعی کے جاگنا یہ جائز نہیں، اور جان بوجھ کر یعنی 2 بجے تک کھانے پینے کے لیے جائیں گے اور پھر کہیں گے کاروبار نہیں چلتا ہے مولانا دعا کرو، یعنی پوری رات جاگو گے تو کاروبار کب کرو گے؟ 11-12 بجے تک سوئے رہیں گے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت منڈی کا ماحول ہے، کیا ہے؟ یعنی اسلام کے طریقے کو آپ نے چھوڑا، اللہ کے ذکر سے آپ غافل ہوئے، اور نماز فجر یعنی بعض تو ایسے ہیں، یعنی کئی لوگ تو ایسے ہیں نکتہ چینی کرنے والے کہ اگر مؤذن 5 منٹ لیٹ اگر اذان دے نا تو صبح میں 10 بجے اٹھ کر فخر سے کہتا ہے میں اذان سنتا ہوں، 5 منٹ لیٹ اذان دی، تم کہاں تھے؟ اذان سنا لیکن بعد میں سو گیا۔
اذان سنا لیکن بعد میں سو گیا، یعنی تم نے نماز بولے کہ نہیں پڑھی، یعنی اذان 5 منٹ لیٹ ہوئی تو آپ بتائیے کیا کوئی حرام کام ہو گیا؟ یعنی وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے 5 منٹ لیٹ اذان ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد پر ایک مؤذن کے اوپر محتاجی، ایک مؤذن سے پورا محلہ سوال کرے گا، لیکن یہ کہ وہ سوال کرنے والا نماز کو چھوڑ دیا، کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں کہ تو ایسا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں روایت میں یہ آیا کہ جو فجر کی نماز کو چھوڑ دے اور بازار کی طرف نکلتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شیطان کے جھنڈے کو لے کر نکلنے والا، اور جس نے فجر کی نماز کو ادا کر لیا تو ادا کرنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایمان کے جھنڈے کو لے کر نکلنے والا۔ آج کیسا نظام بنا دیا، مؤذن اذان 5 منٹ لے کر بھی نماز پڑھ کے اس کو تو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ایمان کا جھنڈا لے کر نکلنے والا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اذان کو سن کر سو گئے، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے والوں کے اوپر محتاجی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنی اصلاح کریں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی سے سبق حاصل کریں، اور اس بات کو یقین جانیں کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ کی قربت کا، آپ کی بارگاہ کے فیض و برکات حاصل کرنے کا، خاندان اہل بیت سے فیض حاصل کرنے کا ان لوگوں نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، اور وہ ایک راستہ یہ ہے کہ سچے غلام مصطفیٰ بن جاؤ، شریعت کے پابند بن جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے، یہ اتنی عظمت والے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا فیض آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، ان کی نگاہ عنایت تمہاری قبر کو بھی روشن کرے گی، اور شریعت کی پابندی کرو گے تو ان کی نگاہ عنایت سے میدان محشر میں ان کے نانا جان کی شفاعت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا وجود عطا فرمائے، آپ کی استقامت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھیں، اور آپ کے صدقے ہم کو ایمان کے ساتھ جلائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو خاندان اہل بیت کی بارگاہ کی بے ادبی سے اور ان کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو دعا بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔